بسم اللہ الرحمن الرحیم یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ ایسے لوگوں کے لیے روز قیامت عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں، شرک، قتل اور زنا، اگر کوئی شخص یہ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، پر اگر ایک مسلمان یہ کرے گا تو اس کے لیے سزا کو دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ یخلد فیہ مہانا، اور پڑا رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر، اسے مسلسل ذلیل و خوار کیا جائے گا، کیونکہ شرک، قتل اور زنا بے عزت کرنے والے جرائم ہیں، یہ ایک انسان سے اس کا وقار چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے جرم کا مرتکب ہو، اسے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، اسے یہ بات اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے آپ بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہوں اور اب ان آیات کو سن کر پریشان ہو گئے ہوں کہ اب میں کیا کروں۔ پھر شیطان ایسے لوگوں کو بہکاتا ہے کہ تم پہلے ہی جہنم میں جا رہے ہو تو اب آرام سے پارٹی کرتے رہو، زندگی گزارو۔ نہیں، ایسا مت سوچیں۔ تو اب اللہ ان لوگوں کے متعلق کیا فرماتا ہے جو ان جرائم میں مبتلا تھے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ اور جس نے توبہ کر لی، ایمان لا کر اچھے اعمال کیے، سو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بدلہ دے گا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے شرک، قتل یا زنا کیا، یا تینوں کام کیے، اگر آپ اللہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں، آپ دوبارہ مومن بن جاتے ہیں، تو اس دفعہ عامل عملا صالحا، بہت سنجیدہ ہو کر نیک اعمال کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ان لوگوں کے لیے اللہ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور آپ کے گناہوں کو مٹائے گا نہیں بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گناہ ایک پہاڑ جتنے ہوں، اللہ اسے ختم نہیں کرے گا بلکہ انہیں نیکیوں کا پہاڑ بنا دے گا۔ آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ ہوگا۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ سے بہت دور ہیں، اپنا ایمان کھو چکے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو لوگوں کا قتل کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ سے بہت دور ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے چاہے وہ مجھ سے بہت دور ہوں لیکن اگر وہ واپس لوٹ آتے ہیں تو میں ان کے تمام جرائم بھول جاؤں گا اور ان کے لیے ان کے تمام گناہوں کو نیک اعمال سے بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ممکن ہے سب جاننے کے بعد کوئی یہ سوچ رہا ہو، کسی کو شیطان بہکا رہا ہو کہ تم بھی یہ جرائم کر لو، پھر توبہ کر لینا، اس طرح آسانی سے اتنی نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ان لوگوں نے تو اتنے بڑے گناہ کیے تھے، توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، میں نے تو اتنے بڑے گناہ نہیں کیے، بس تھوڑی نمازیں ترک کی تھی، والدہ سے بدتمیزی کی تھی، یا کچھ بہن بھائیوں سے لڑائی کی تھی، میرے کچھ گناہ ہیں مگر اتنے بڑے بھی نہیں، میں نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، زنا تو نہیں کیا، تو میری توبہ کا فائدہ کیا ہوگا بھلا؟ ان کی توبہ بڑے گناہوں کی تھی، میری چھوٹی چیزوں کے لیے تو کیا اسے گنا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، بے شک وہ پلٹ آیا اللہ کی طرف جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ جو بھی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، گناہوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گناہ آپ کے لیے بڑی بات نہیں تو اللہ کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کے گناہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتے ہیں تو وہ بہت پریشان کن ہوتے ہیں آپ کے لیے، پھر وہ اللہ کے لیے چھوٹا سا مسئلہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں آسانی سے درگزر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کی بہت پرواہ کرتے ہیں تو اگر آپ پرواہ نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی غلطی ہے، تو قیامت کے دن وہ غلطی بہت بڑی بن جائے گی، کیونکہ آپ کو پرواہ نہ تھی۔ پرواہ دل میں ہوتی ہے، اللہ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں، ہمارے رویے کو دیکھتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اور وہ لوگ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹے اور بیکار کاموں کے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیکار کمپنی کا حصہ نہیں بنتے۔ الزور کے معنی ہے جھوٹی گواہی کے، اس کا مطلب یہ بھی ہے ایسی کمپنی جو بیکار ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، باطل ہو، دوسرے معنوں میں کہ فضول دوستوں کے ساتھ باہر فضول کام کرنے،
یہ لوگ جو ہیں لا یشہدون الزور، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ یہ سب نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ وہ توبہ کر چکے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہاں آپ بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کیسے ہوتا ہے۔ چھوٹے گناہوں سے شروعات ہوتی ہے، وہ گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ بڑے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کے دوستوں کا نتیجہ ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں وہی لوگ آپ کو گناہ کرنا آسان بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے توبہ کر لی، وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ کسی برائی کا حصہ نہ بنے، کسی برائی کے اجتماع میں شرکت نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی دعوت میں، آپ کو کہیں سے دعوت ملتی ہے، جہاں جو لوگ دعوت دیتے ہیں وہ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، وہاں مرد اور خواتین اکٹھے ہوتے ہیں، زور و شور سے گانے بج رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ دعوت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے والذین لا یشہدون الزور، یہ کہہ کر آپ دعوت کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر آپ کوئی بہانہ کرتے ہیں مجھے کہیں جانا ہے، تو پھر آپ وہاں دعوت سے نکلتے ہیں، یا پھر دعوت میں شرکت سے ہی معذرت کر لیتے ہیں، اس سے نکلنے کا عقل مند طریقہ اپناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ کسی فضول بات کو سنتے ہیں یا کسی فضول سرگرمی سے گزرتے ہیں تو وہ اسے باوقار طریقے سے چھوڑتے ہیں۔ اگر دوسروں کو نصیحت بھی کرنی ہے تو طریقے سے کرنی ہے۔ اگر کسی ایسی محفل میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، آپ ان لوگوں پر غصہ نہیں ہوتے بلکہ باوقار طریقے سے اس محفل کو چھوڑ دیں۔ اگر انہیں نصیحت کریں تو وہ بھی عزت ہے، لوگوں کو عزت دے، چاہے وہ غلط کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ ہمیں گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اپنی رب کی آیات کو سن کر بہرے اندھے بن کر نہیں گزرتے۔ اس کیٹیگری میں ہر شخص ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس گروہ کا حصہ بنیں۔ اللہ کہتا ہے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کی، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ بہرے اندھے ہو کے نہیں گزرتے، یہ نہیں کرتے کہ اچھا سن لیا ہے، مگر کریں گے ہم وہی جو دل کرتا ہے۔ آپ ساری زندگی تکراری سنتے آئے ہیں، کیا بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم عباد الرحمن بننا چاہتے ہو تو اللہ کی آیات کو دھیان سے سنو۔ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں انعام میں دے، ہمیں بیویاں یا شوہر ایسے، اولاد ایسی جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہ ایک اس امت کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کا بحران سب سے بڑا یہ ہے کہ فیملی یونٹ برباد ہو چکا ہے۔ اس امت کا بحران معاشی نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے اور کرپشن بھی نہیں ہے۔ آج کل لوگ یہ نہیں جانتے کہ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، لوگ نہیں جانتے کہ والدین ہونا کیا ہوتا ہے، شوہر نہیں جانتا کہ شوہر ہونا کیا ہوتا ہے، بیوی نہیں جانتی کہ بیوی ہونا کیا ہوتا ہے، اولاد نہیں جانتی کہ اولاد ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ سب برباد ہو رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہماری حفاظت کرے گی، ہماری امت کو محفوظ کرے گی؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کی حفاظت کریں۔ والدین کی سب سے بڑی ترجیح ان کی اولاد کا دین ہونا چاہیے کہ وہ کیا کریں گے جب والدین ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کیا اولاد اس لیے نماز پڑھ رہی ہے کہ آپ وہاں سامنے کھڑے ہیں، یا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھ کر پوچھا میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب میں یہاں تھا تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب نہیں ہوں گا تو پھر میرے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ یہ دعا اے ہمارے مالک ھب لنا، ہمیں انعام عطا کر۔ یہاں لفظ ھب لنا استعمال ہوا ہے، آتینا نہیں۔ ھب لنا کا مطلب ہے تحفے یا انعام ملنا، کیا تحفہ عطا کر؟ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایسی بیویاں عطا کر، ایسے شوہر عطا کر، ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جس سے دیکھ کر ہماری آنکھیں بھر جائیں۔
اللہ اکبر۔ اور آنکھیں بھرنا یہ ہوتا ہے کہ اولاد اچھا کام کرے، اولاد اچھے کام کرتی ہو، اللہ کی فرما برداری والے کام کرتی ہو، تو ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں خوشی سے بھر جائیں، تو وہ یہ ہوتا ہے، یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنی فیملی سے اتنی خوشی ملے کہ ہمارے رونے کو جی چاہے۔ مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں، خود کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہ کریں کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اذان کے وقت آپ آرام سے ٹی وی دیکھتے رہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجنا، آپ کو خود اٹھنا ہوگا۔ اسی طرح ہماری امت پہ لازم ہے کہ ہم اپنی فیملی پہ توجہ دیں، اپنی اولاد پہ توجہ دیں، اولاد کو سکھائیں گے، پھر ساتھ ساتھ دعا کریں گے، پھر ہی بات بنے گی۔ اور کیوں یہ کام کرنا چاہیے ہمیں؟ کیونکہ اولاد کی پرورش پہ توجہ کیوں دینی چاہیے؟ کیونکہ وہ اگر ہم اچھے باپ بنیں گے، اچھے شوہر بنیں گے، اچھی بیوی بنیں گے، اچھی ماں بنیں گے، تو پورے خاندان کو اچھا بنائیں گے۔ اگر آپ غلطی پہ ہوں گے تو یہ سارا کچھ بعد میں آتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ آسان لفظوں میں، جس کسی کا بھی گھر بار ہے وہ اپنے گھر کا امام ہے، جیسے مسجد کا امام ہوتا ہے، آپ اپنے گھر کے امام ہیں۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے اہل و عیال متقی ہوں۔ اللہ نے کیوں کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما؟ قیامت کے روز جب مجھے اللہ کے آگے حاضر کیا جائے گا تو میری حیثیت اپنے اہل و عیال کے اوپر ایک امام کی ہوگی، اور مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر میں نے اپنا فرض صحیح طریقے سے پورا نہ کیا ہوگا تو اس میں کوتاہیاں کی ہوں گی، تو مجھے ان کے ساتھ ہی دھکیل دیا جائے گا، مجھے ان کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اگر میں نے تربیت اور پرورش ویسے کی ہوگی جیسے اللہ کا حکم ہے، ان سے اچھا سلوک کیا ہوگا، پھر وہ اللہ کی خدمت کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، اور جب ان کے درجات بلند ہوں گے تو ان کے ساتھ میرے بھی درجات بلند ہوں گے۔ ہم اسی لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کے اوپر امام بنا، کیونکہ روز قیامت ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔